میں یوگی صاحب کو اتر پردیش کا سب سے ناکام اور سب سے گھٹیا چیف منسٹر مانتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. کچھ وجہ دے دیجئے کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس راشٹر کی، راشٹر بھکتی کی، راشٹر نرمان کی، راشٹر سرکشا کی سب سے زیادہ سینہ پیٹنے والے لوگوں کی پارٹی سے آنے والے چیف منسٹر نے راشٹر کے ساتھ سب سے بڑا وشواس گھات یہ کیا ہے کہ راشٹر کے لوگوں کو اور اس پردیش کے لوگوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹا ہے. اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہو سکتا ملک کے ساتھ دشمنی کے. مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بھارت والوں نے کہ اتنی لا لیسنس ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہر لحاظ سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے الگ الگ طریقوں سے. آپ دیکھ لیجئے، یہ جو میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، پولیٹیکل مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ خالص مسلمانوں کے اوپر آپ معاملہ فٹ کر دیں گے اس لیے پولیٹیکل مثال دے رہا ہوں. جو ابھی پنچایتوں کے چناؤ ہوا ہے، ایسی لا لیسنس اور غنڈہ گردی تو کبھی ہوئی نہیں ہوگی جیسی اس مرتبہ ہوئی ہے اتر پردیش میں. اور جرمانہ اور فائن وصولنے کا صرف ایک معاملہ مجھے اس معاملے میں ملا، جبکہ اینٹی سی اے والے میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئی. تو اس کے خلاف بھی آپ نے کوئی آواز اٹھائی؟ آپ گئے یوگی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے حکومت تک؟ وہ اس قابل کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مل لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کون جائے گا؟ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک. لیکن دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے مدنی صاحب کی جتنی بھی سرکاری یوجنائیں ہیں اس کا فائدہ سوسائٹی کے سبھی طبقوں تک پہنچ رہا ہے. وہ چاہے سرکاری گھروں کا معاملہ ہو، اجولا یوجنا ہو، فری راشن دینا ہو، ویکسینیشن کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں سب تک پہنچ رہی ہیں. وہ دعوے تو بہت سارے کر رہے ہیں وہ، اور دعووں میں جھوٹ زیادہ ہے، سچائی تو شاید ہوگی ہی نہیں. تو اس دعوے کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں گا؟ میں دعوے کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات صاف ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے بہت صاف دو ٹوک کہنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، کوئی کتنا بھی ڈرائے، ڈرانے کی کوشش کرے، کیسے بھی حالات بنے، ملک کا مسلمان جس جگہ یہ لے جانا چاہتے ہیں وہاں انشاءاللہ کبھی نہیں پہنچا سکیں گے، کبھی نہیں پہنچا سکیں گے. مسلمانوں پر خاص طور سے کام کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف وائلنس کا جو معاملہ ہے وہ اب لو انٹینسٹی وائلنس اور ہائی ٹیرر کی طرف بڑھ رہا ہے. پہلے کے مقابلے جیسے بار بار یہ بات کہی جاتی کہ اب دنگے نہیں ہوتے، لیکن اب لو انٹینسٹی وائلنس ہے اور ہائی ٹیرر ہے، یہ مسلمانوں پر کام کرنے والی آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں. آپ کا تجربہ کیسا ہے اس معاملے میں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لو انٹینسٹی ہوتی ہے، ہائی ٹیرر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو ذلیل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اس میں آپ کی برادری بھی شامل ہے. تو وہ سارا ہو رہا ہے. وہ آپ کو نہیں کہہ رہا. دیکھیے ہماری برادری بار بار آپ جو میڈیا کی طرف آ رہے ہیں وہ تو بڑا آسان سا کام ہے. نہیں آسان نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے. ہم اپنی ذمہ داری جو یہاں پر بیٹھ کھڑے ہو کر کے میری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے سوال آپ سے پوچھے جائیں اور آپ جس کیپیسٹی میں مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داریوں کا جواب لیا جائے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پر آپ نے کیا کیا. آف کورس. اب جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کا معاملہ ہے وہ ہندو بھائی بہنوں کے ذہنوں میں اگر نفرت بھری جا رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ دیکھیں گے کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا، اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی اس ملک میں. آزادی سے پہلے بھی اکیلی مسلم آرگنائزیشن تھی جس نے پاکستان بنائے جانے کا وروध کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ آپ نے اس کا وروਧ؟ جمعیت علماء نے. جمعیت علماء ہند نے. ایک ابھی کشمیر کے ایشو پر اسی آرگنائزیشن نے کیا، اور اسی لیے کیا. ہم نے کہا ہم اس سے بالکل سہمت نہیں ہیں جس طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ نے 370 کو ہٹایا ہے، اس سے بالکل سہمت نہیں ہے. ہمارا ماننا یہ تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ سماعت کر کے اور سہمتی لے کر، یا سہمتی نہیں بھی ہو تو کم سے کم سماعت کر کے پھر ایکشن لیا جاتا. تو ہم سہمت نہیں تھے. پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ کشمیر کے معاملے پر سہمت نہ ہونے کے باوجود اب یہ کیونکہ لے لیا گیا ہے تو ہم اپنے دیش کے ساتھ ہیں. یہ کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ہم بی جے پی کے سپورٹ میں تھے. یہ بڑا حکمت والا یہ بیان ہے. سنیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کیا کہ ہم پرائم منسٹر کے حمایتی تھے، اس لیے نہیں کیا کہ یوگی صاحب بہت اچھے ہو گئے تھے. اس لیے کیا کہ ہم ملک کے لوگوں کو ساتھ جڑ رہنا چاہتے ہیں اور جوڑ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. وہ ہماری ذمہ داری اور فرائض میں سے سب سے ضروری کام ہے کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. ارے انہوں نے تو سودا کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، مان لو کہ سودا کر لیا، لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے
کہ ہم ملک کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کے رکھیں گے. میں کشمیر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جیسے سب رہ رہے ہیں ویسے رہو. حالانکہ ٹیکنیکلی غلط ہے میری یہ بات, کیونکہ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ان کے ساتھ انڈیا کا. پھر دوسری بات یہ کہتا ہوں, اگر نہیں رہنا ہے تو 370 کیا 380 بھی مل جائے تمہیں, یا 390 بھی مل جائے, یا کچھ اور بھی مل جائے, تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ تمہیں رہنا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا بالکل کلیئر ہے, ملک میں بسنے والے لوگ, ہم خیال لوگ, برادران وطن, ان کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے اور مل کر کے اس ملک کے لیے لڑنا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. آپ جہاد کی بات کر رہے تھے, تو میں کہتا ہوں جہاد تو ہمارے اوپر فرض ہے بھائی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ہاں جی ہم جہاد کریں گے, جہاد ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے فرائض میں سے ہے. لیکن آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ اگر عبد الحمید اور عثمان, بریگیڈیئر عثمان اپنی جان دے رہے ہیں تو وہ ان کا جہاد ہے, اس ملک کے لیے جان نہیں پا رہا ہے. تو سمجھنے والے کی کمی زیادہ ہے یا سمجھانے والے کی کمی زیادہ ہے؟ دیکھیے اب میں تو آسانی سے مان لوں گا نا, میری ہی کمزوری ہے, میں مان لوں گا. آپ اس کمزوری کو درست کیا جائے گا, کیسے درست کیا جائے گا؟ آپ کی ضرورت ہے. ہاں ہم اور آپ مل جائیں گے, آپ کی برادری بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے کہ ہاں ملک کی تعمیر کا سوال ہے, ملک کے بچانے کا سوال ہے, ملک میں ایک جو فضا بنائی جا رہی ہے اس فضا کو توڑنے کا سوال ہے, ملک میں جو ملک کی ایک سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہے اس کو بے عزت, رسوا, ٹریٹر ثابت کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے, اس سازش کو, اس ناپاک سازش کو توڑنے کا سوال ہے, ملک کو بچانے کا سوال ہے. آپ یہ طے کر لے اور آپ کی برادری طے کر لے تو پھر یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. تو آپ کو ہم نے, ظاہر ہے ہماری برادری نے آپ کو وقت دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو مولانا محمود مدنی کی باتیں جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ان کے ذہنوں کو کیا کچھ بدل رہی ہیں, کچھ فرق پڑ رہا ہے, لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے؟ پتا نہیں ہے. نہیں, اب بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے, لوگ سہمت ہوتے ہیں. جب بات ہوتی ہے ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ راجہ مہندر پرتاپ کو مولانا محمود حسن دیوبندی نے پریزیڈنٹ بنایا تھا گورنمنٹ ان ایگزائل کا. کس لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ اچھا ہمیں تو معلوم نہیں ہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کیسے بتائیں گے؟ بتانے کا طریقہ کیا کیا ہے؟ وہ اس طریقے میں بھی بے ایمانی ہوئی ہے, دھوکہ ہوا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو پی کا چناؤ کیا اوریجنل مدوں پر ہونے جا رہا ہے؟ بہت لمبا ہو گیا ہے, بس ہم اپنے آخری پڑاؤ کی طرف پہنچ رہے ہیں. دیکھیے کتنا شور ہنگامہ ہو رہا ہے. کیا یو پی کا چناؤ ہندو مسلمان پر ہونے جا رہا ہے؟ ابھی پردھان منتری آئے تھے علی گڑھ, راجہ مہندر پرتاپ اسٹیٹ یونیورسٹی کا انوگرل انہوں نے کیا, اور انہوں نے بھی یہ ایک بات کہی کہ ہندوؤں کا پلائن ہو رہا ہے. تو بھائی ہندوؤں کا پلائن ہو رہا ہے تو مولانا محمود مدنی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہندوؤں کا پلائن نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اگر صحیح میں کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے, مجھے اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے, اور ایسی سچویشن ہرگز کریٹ نہیں ہونی دینی چاہیے. بالکل. اور سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پلان کو روکے. تو کیا پردھان منتری نے یہ بات کہہ کر کے یا یو پی کی جو اب پوری سیاست ہے یا پورا چناؤ ہے وہ ہندو مسلم کی سیاست پر ہی ہونے جا رہا ہے؟ آف کورس, وہ تو ان کا وہ مین ایجنڈا, یہی مین ایجنڈا ہے. بات وکاس کی کرتے ہیں, کام وناش کا کرتے ہیں. چلیے, سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکا ہے سال 2017 میں کہ دھرم کے آدھار پر آپ ووٹ نہیں مانگ سکتے, لیکن باوجود اس کے ساری چیزیں اسی کے ارد گرد ہو رہی ہیں. انتظار کرتے ہیں کہ اتر پردیش کی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مذہب کے بنا پر جا کر کے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرے گی, یا پھر اصل جو مدے ہیں اس کے بچوں کی پڑھائی, اس کے ماں باپ کی دوائی, اس کا روزگار, اس کا کاروبار, لا اینڈ آرڈر, یہ سارے مدے اس کے لیے اہم ہوں گے. لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری کے فاصلے پر بھگوان شری رام کا مندر بن رہا ہے. وہ رام جن کے لیے جو امام ہند ہیں, جن کے لیے گوسوامی تلسی داس جی لکھتے ہیں کہ दैविक भौतिक तापा राम राज नाही काहू ही व्यापा सब नर कर ही परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति. यानी सभी मजहबों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए बहुत ही प्यार से रहते हैं. अगर ये प्यार हमारी सोसाइटी में वैसे ही बना रहे जैसे भगवान श्री राम चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा हो, और उसमें आपकी जो कोशिशें वो बहुत वो कामयाब हो, उसकी हम दुआ करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.